جیسے آپ کی پارٹی کا نعرہ ہے روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑے مکان پہ کوئی بات نہیں ہوتی وہاں پہ روٹی کپڑے مکان پہ کیا بات ہوگی؟ روٹی تو مہنگی ہوتی جا رہی ہے، کپڑا بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے، مکان تو میسر ہی نہیں مؤثر نہیں ہے. تو اس پہ تو آج تک میں نے آپ اتنے الیکشن یہاں پہ ہوئے کراچی میں، اس پہ کوئی بات ہوئی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوئی. آپ مجھے بتا دیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. جو کہہ رہے ہیں نا کہ جلد الیکشن کرو جلد الیکشن کرو، میں اس کے بالکل اس کے برعکس بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں پہلے اکانومی کو بلڈ کرو، اکانومی کو مضبوط کرو. اگر ہم زندہ ہوئے تو الیکشن میں حصہ لے لیں گے، نہیں ہوں گے تو ہمارے بچے کوئی ہوگا یا کوئی اور ہوگا الیکشن میں حصہ لے لے گا. لیکن پہلے پاکستان، پھر الیکشن اور سلیکشن. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو جوڑنے والا کوئی تیسرا کوئی. میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں، میں بار بار کہہ چکا ہوں اور آج حلفاً کہہ رہا ہوں کہ کسی نے آج تک کسی ایجنسی کے آدمی نے مجھے تو اپروچ نہیں کیا. آپ لیکن اکٹھا کسی نے نہیں کیا؟ نہیں مجھے ہماری ضمیر کی ایک آواز. اگر آپ کو پارٹی نکالتی ہے تو آپ اس پہ ایگری ہیں؟ میں بالکل ایگری ہوں. اگر وہ نکالتی ہیں ان کی مرضی. کافی ہو چکا ہے اب یہ ڈرامہ کہ عمران خان کے پاس بھی ایک ہی ڈرامہ ہے دہرانے کے لیے، وہ چور گیا وہ ڈاکو گیا اور بس میں صاف. یہ بھی کہتے ہیں وہ چور گیا وہ ڈاکو گیا ہم صاف. یہ دونوں نے ہیں. عمران خان اگر کہتے ہیں کہ اس کے پاس سارے فرشتے ہیں، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، مکمل جھوٹ بول رہے ہیں. میں ایک چیز آپ کو بمائے کاغذوں کے ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کے منسٹر اور اس کے جو کارندے تھے وہ بہت بڑے کرپٹ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ٹی وی نیوز نیٹ ورک. ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں، کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں. جو میرے مہمان ہیں خواجہ محمد ہوتی صاحب، جو کہ وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، سابق صوبائی وزیر بھی ہیں، اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر بھی رہ چکے ہیں KPK کے، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں. ان دنوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک نیا الائنس بن چکا ہے مختلف پارٹیوں کا. تو ایک نیا گروپ بنا ہے جو کہ پارٹیوں کی پالیسی سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. تو ان کی ایک سیمینار ہوا، پہلا سیمینار ہوا ان کا کوئٹہ میں، دوسرا سیمینار ہونے جا رہا ہے جی کراچی میں، دوسرا پشاور میں ہوا، اور تیسرا سیمینار ہونے جا رہا ہے جی کراچی میں. تو میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم بھائی. میں آپ کا مائی ٹی وی آپ سب کا مشکور ہوں. اور مطلب آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں سیمینار کے سلسلے میں. کل ہمارا سیمینار تھا. یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے سیمینار ہو رہے ہیں، جس طرح سے آپ مختلف پارٹیوں سے اکٹھے ہو گئے، اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، اس کا مقصد جو ہے بڑا واضح ہے. غربت بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، کوئی اس سے سر نہیں وہ کر سکتا، نہ رو گرد نہیں کر سکتا ہے کہ بھئی یہ نہیں ہے، ہو رہا ہے. اور اس پہ جو PDM کی پارٹیز ہیں وہ تو بالکل خاموش ہیں. وہ کہتے ہیں 1 سال پہلے عمران نے یہ کیا تھا، اور عمران کہتے ہیں ان نے 6 سال پہلے یہ کیا تھا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ عمران نے 3 سال پہلے یہ کیا تھا. اور میں بھی اس میں شامل تھا. میں نے بھی عمران کے خلاف بڑی جدوجہد کی، اور عمران میں سمجھتا تھا کہ عمران ان تمام مصیبتوں کا جو ہے اس کا سرگنا ہے، اس نے سارا کچھ یہ کیا ہے. لیکن ان سے تو ہمارا یہ توقع تھی کہ یہ جب آئیں تو یہ کم سے کم غریب آدمی کو کچھ ریلیف دیں گے، کچھ غریب آدمی کو کھانے میں، روٹی میں، گھی میں، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی لائیں گے. لیکن بدقسمتی سے جو پچھلے 9 مہینے ہم نے دیکھے، ان کے زمانے میں بھی یہ تھا کہ اس کو پکڑ، صحافی کو، اس صحافی کو گولی مار، اس صحافی کو چودھری صاحب کہتے تھے اندر کر، اس کو باہر کر. ہم نے سمجھا کہ یار یہ حکومت PDM کی آئی ہے تو کم سے کم یہ وہ روش نہیں رکھے گی جو ان نے رکھی ہوئی تھی. لیکن ان نے بھی وہی روش رکھ لی ہے. میں چودھری فہد چودھری کا بڑا ناقد ہوں. اس کی زبان، اس کا لہجہ جو ہے وہ بڑا گھٹیا لہجہ ہے. لیکن میں اس پہ بڑا افسوس مجھے ہوتا ہے کہ اس کو دہشت گرد کی طرح اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں پہنا کے اور اس کی سر کے اوپر کپڑا ڈال کے، وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ پولیٹیکل آدمی ہے. اس کو پولیٹیکل وے میں ٹریٹ کرنا چاہیے. اس طرح شیخ رشید کی ایک چیز سے میں بالکل اس میں مجھے بڑا دکھ ہے اس پہ کہ اپنے سے بڑے چھوٹے آدمی کا انسینس چھوٹا، انسینس کی ایج وائز، کہاں پہ بلاول کی ایج، کہاں پہ شیخ رشید کی ایج، بچوں کے برابر دیکھیں نا. اور اس کے متعلق اس کے جو الفاظ ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بڑے گھٹیا ہیں. لیکن پھر شیخ رشید کو پکڑ کے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالنا اور پھر پولیس سے اس کے دھکے دلوانا، اور پھر اس کو، میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. پکڑے ضرور، اگر وہ غلط کام کرتے ہیں پکڑے،
لیکن دہشت گردوں والا سلوک نہ کرے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہو چکا ہے اب یہ ڈرامہ، کہ عمران خان کے پاس بھی ایک ہی ڈرامہ ہے دہرانے کے لیے، وہ چور گیا، وہ ڈاکو گیا اور بس میں صاف. یہ بھی کہتے ہیں وہ چور گیا، وہ ڈاکو گیا، ہم صاف. یہ دونوں نے ہیں. عمران خان اگر کہتے ہیں کہ اس کے پاس سارے فرشتے ہیں، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، مکمل جھوٹ بول رہے ہیں. میں ایک چیز آپ کو بمائے کاغذوں کے ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کے منسٹر اور اس کے جو کارندے تھے وہ بہت بڑے کرپٹ لوگ تھے. اب کرپشن جو ہے بغیر پریزیڈنٹ کے، بغیر پارٹی کے ہیڈ کی نہیں ہو سکتی. وہ تحفظ دے رہا تھا تو یہ کرپشن کر رہے تھے، اعتماد میں لے کے کرپشن کر رہے تھے. یہ والے جو اب آئے ہیں یہ بھی اسی طرح کرپشن کر رہے ہیں. اور ان کا ایک اور طریقہ کار جو اس سے بھی زیادہ خراب ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سمدھی بائی وزیر، دوسرا کہتا ہے سمدھی بیٹا وزیر، تیسرا کہتا ہے میرا بیٹا وزیر. تو یہ ساری جدوجہد جو لوگوں نے کی یا ہم نے کی، میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ اس والی جدوجہد جو ہم نے کی اور ہم نے عمران کے خلاف نعرے لگائے، گالی گلوچ دی، برا بھلا کہا، بڑے تھکے ہم، تو یہ اس دن کے لیے تھا کہ ان کے رشتہ دار آ کے بیٹھے. انڈیا میں دیکھیں کانگریس کا تقریباً کنٹرول تھا انڈیا کے پالیٹکس میں. مسز گاندھی، پھر اس کے بعد راجیو گاندھی، پھر اس کے بعد کہہ رہے میں سونیا نے منموہن کو دیا، آپ کو یاد ہوگا. لیکن اس کے بعد لوگوں نے ریئلائز کیا کہ بھائی یہ فیملی پالیٹکس تو انڈیا کو لے کے ڈوب رہی ہے. ان نے اسے توبہ نکال دیا. اب برا ہے یا اچھا ہے میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. کئی چیز میں بہت برا ہے مودی، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ابھی کر رہا ہے، نام جو تبدیل کر رہا ہے، سکھوں کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے، جو کرسچنس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تعصب جو کر رہا ہے، تعصب، وہ اس کے تو کوئی وہ آپ اس کو اچھا کہہ کے میں کہتا ہوں کہ اچائی کا نام پہ بھی وہ کلنک ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس کی فارن پالیسی کمزور ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے. اپنے ملک کے لیے بہتر ہے. نہیں فارن پالیسی ملک کو بھی چھوڑ دیں. فارن پالیسی یہ ہے کہ اس نے سارے تمام یورپین ممالک کو، امریکہ کو، ان سب کو اپنی جیب میں آ کے ڈال دیے. بڑے کامیاب پالیسی ہے. دوسرا یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مودی جی جو ہیں یہ چائے بیچتے تھے، یہ زیادہ تر ہمارے لوگ کہتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں شکر الحمدللہ کہ ایک چائے والے کو بھی یہ موقع ملا کہ ہندوستان کا پرائم منسٹر بن سکا. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ایک آدمی اگر ہوشیار ہے، قابل ہے، اس کو اللہ نے قابلیت دی ہوئی ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ چائے والا ہے کہ وہ چھولے بیچنے والا ہے. اگر اس میں صلاحیت ہے تو وہ بنے. اور اللہ ایسے لوگوں کو لائے آگے جن کو غریبوں کا بھی احساس ہو، جو اس مشکلات میں سے خود گزرے ہوں. ابھی تو پاکستان میں تو بدقسمتی یہ ہے کہ 5% یا 6% اشرافیہ جو ہے اس نے 94% لوگوں کو لائن میں لگایا ہوا ہے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت میں کہ یہ جو مہنگائی آئی ہے اور جو آ رہی ہے اور جس پہ ٹیکسز لگ رہے ہیں، اس میں عام آدمی کا کیا قصور ہے؟ مجھے بتائیں. پالیسی اس نے بنائی ہے؟ نہیں. چوری اس نے کی ہے؟ نہیں. وہ تو آج بھی چولے بیچ رہے. 10 سال پہلے بھی چولے بیچ رہا تھا، آج بھی چولے بیچ رہے. چوریاں کس نے کی؟ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے، جوڈیشری کے کچھ لوگوں نے، اور ہمارے پولیٹیشنز میں بھی سے کئی لوگوں نے. سب سے پہلے ان کو اندر بند کر کے ان کا صاف وہ ہو، شفاف احتساب، نیب کے ذریعے نہیں. نیب کو تو عمران خان نے بڑا بدنام کر دیا ہے. اس میں جو طیبہ کا کیس ہوا، یہ وہ سارے آپ کے سامنے ہیں. نیب کو ایک سائٹ پہ لگا کے FIA کو مضبوط بنائیں، اور جو اس قسم کے چور ہیں سب سے پہلے ان کو اندر کریں اور ان سے پورا کرا احتساب کیا جائے. اگر اس میں کسی کو سزائے موت بھی دینی ہو دے دی جائے. عوام اس پہ ناراض نہیں ہوگی، عوام خوشی منائے گی، کیونکہ وہ پیسے ان کے چمڑے سے نکلیں گے اور عوام کے چمڑے سے نہیں نکلیں گے. اچھا، یہ جو آپ لوگوں کا اکٹھا ہونے کا مقصد ہے، وہ یہی جو آپ نے باتیں کی، یہی آپ کے مقاصد ہیں؟ بالکل میرے یہی ہمارے مقاصد ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پارٹیز کے جو CC ہوتی ہے یا سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہوتی ہے یا اس کو آپ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کہہ دیں، اس میں ہوتا کیا ہے؟
اس میں اس مہنگائی وغیرہ پہ تو بات ہوتی تھی. جیسے آپ کی پارٹی کا نعرہ ہے روٹی کپڑا مکان, روٹی کپڑے مکان پہ کوئی بات نہیں ہوتی وہاں پہ روٹی کپڑے مکان پہ کیا بات ہوگی؟ روٹی تو مہنگی ہوتی جا رہی ہے, کپڑا بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے, مکان تو بھی میسر نہیں ہے. تو اس پہ تو آج تک میں نے آپ اتنے الیکشن یہاں پہ ہوئے کراچی میں, اس پہ کوئی بات ہوئی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوئی. آپ مجھے بتا دیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. جب نہیں ہوئی تو ہم نے تو کرنی ہے نا, کیونکہ آج سب سے زیادہ روٹی کپڑے مکان کی لوگوں کو ضرورت ہے. غریب پس رہا ہے. ہم اگر اس روٹی کی بات نہ کریں, ہم مہنگائی کی بات نہ کریں, ہم بے روزگاری کی بات نہ کریں, تو ہم اپنی سیاست کس چیز پہ بیس کریں؟ مجھے آپ سمجھائیں. اس بھی چیز پہ ہم بیس کریں کہ سب اچھا جو یہ پارٹیاں کر رہی ہیں. تو ہم میں ویسے بھی شعور آ گیا, شعور مانتی نہیں, اور ہم بار بار کہیں ہماری پارٹیاں کہ جناب سب اچھا, جو ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہو رہا ہے. تو ہم اس میں نہیں آنا چاہتے. جو غلط ہے وہ غلط ہوگا, جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں گے. اچھا سر, کچھ حلقوں کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو جوڑنے والا کوئی تیسرا کوئی, میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں, میں بار بار کہہ چکا ہوں اور آج حلفاً کہہ رہا ہوں کہ کسی نے آج تک کسی ایجنسی کے آدمی نے مجھے تو اپروچ نہیں کیا. آپ لیکن اکٹھا کسی نے نہیں کیا؟ نہیں, مجھے ہماری ضمیر کی ایک آواز تھی کہ مہنگائی اور اس کے خلاف ہم بولیں. میں اکٹھا ہوا, مصطفیٰ میرے برخوردار کی جگہ ہے, میرے بیٹے کی جگہ ہے, اس کا ذہن پڑا تو وہ بھی یہی تھا, خاقان کا ذہن پڑا تو وہ بھی یہی تھا, لشکری کا ذہن پڑا تو وہ بھی یہی تھا. تو جب سب کا ذہن ایک ہوا تو ہم نے کہا چلو سیمینار شروع کرتے ہیں. وہ بھی پارٹی نہیں. کسی نے مجھے پوچھا کہ یار آپ پارٹی بنا رہے ہیں, میں نے کہا یار پاکستان میں 202 پارٹیاں ہیں, 203 بنا کے کیا کرنے ہم نے, یہ 202 ہی کافی ہیں. لیکن اگر کوئی پارٹی والا یہ سمجھے کہ ان نے ہمیں نکالنا ہے, ہم تو نہیں نکلیں گے, ہم تو پارٹی میں رہیں گے. ہمیں پارٹی سے نکل کے کیا کرنا ہے؟ ہم تو اپنی ایک وائس, اوپینین وائس کر رہے ہیں, اور ان کو یہ قوت اور ان میں یہ جرت ہونی چاہیے کہ اس کو برداشت کریں. اور اگر پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نکالنا ہے, ان نے یا بسم اللہ نکال دیں. آپ نے پارٹی نہیں چھوڑنی, اگر آپ کو پارٹی نکالتی ہے تو آپ اس پہ ایگری ہیں؟ میں بالکل ایگری ہوں. اگر وہ نکالتی ہیں ان کی مرضی. تو کیا ہونے جا رہا ہے سیمینار میں, کیا کیا باتیں ہوں گی سیمینار میں؟ آپ خود آ کے سن لیں گے. تھوڑا سا ہمارے عوام کو بتا دیں تاکہ جو اس میں فائنینشیل ایکسپرٹس ہوں گے زیادہ تر, اور وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ زیادتی ہوئی, وہ تو گئی ہے, وہ وے آؤٹ دکھائیں گے آپ کو. اب نکلنا کیسے؟ ہمارا مقصد نکلنے کا ہے کہ اب اس میں سے نکلیں کیسے. رائے فرار کی بجائے دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے, تعمیر والا کہ کس طریقے سے ملک بچ سکے, اس ملک کی جو موجودہ وہ ہے نا اسٹرکچر, اس کو بچا سکے. یہ ہمارا مقصد ہے, اور کوئی اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیے آخر میں, کوئی میسیج دینا چاہیں؟ میرا میسیج یہی ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ پہلے پاکستان پھر سب کچھ. سیاست بھی ہوگی اس ملک میں, وہ عمران کی پارٹی ہو, وہ PPP ہو, وہ ANP ہو, وہ کوئی پارٹی بھی ہو, سیاست ہوتی رہے گی, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان. پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے. پاکستان کو سب سے پہلے بچانا ہے. یہاں کے غریب جو لوگ ہیں 94% جو پس رہے ہیں, ان کو پہلے بچانا ہے. اس کے بعد اس ملک کو آگے لے جانا ہے. اور اس کے لیے میں یہ بھی سمجھتا ہوں بڑا کلیئر کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جلد الیکشن کرو, جلد الیکشن کرو, میں اس کے بالکل اس کے برعکس بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں پہلے اکانومی کو بلڈ کرو, اکانومی کو مضبوط کرو. اگر ہم زندہ ہوئے تو الیکشن میں حصہ لے لیں گے, نہیں ہوں گے تو ہمارے بچے کوئی ہوگا یا کوئی اور ہوگا الیکشن میں حصہ لے لے گا. لیکن پہلے پاکستان, پھر الیکشن اور سلیکشن. سر اکانومی کو بلڈ کرنے کے لیے جو یہاں پہ مافیاز بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے, تو کیا وہ اس مافیا کو پرچ کرے. پرج لفظ جانتے ہیں؟ پولیٹیکل گورنمنٹ میں تو اس کو ہم نہیں پرچ کر سکتے, لیکن اگر ایک اکانومسٹ گورنمنٹ آ جائے اور وہ ان کو پرچ کرے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہو سکتی. بہت اچھی بات ہو جائے گی ملک کی. بہت شکریہ جی خواجہ محمد ہوتی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور ناظرین, یہ تھے جی خواجہ محمد ہوتی صاحب, جنہوں نے اپنا کلیئر موقف آپ کو دیا کہ جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ کوئی ایک تیسرا قوت ہے جو ان کو اکٹھا کر رہی ہے اور لے کے جا رہی ہے, جس پہ انہوں نے الفن بات کی ہے کہ اس طرح کی بات نہیں ہے. مزید اس پہ ان کا ڈیٹیل سے میں انٹرویو کروں گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے MyTV نیوز نیٹ ورک.